السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں ایک لومڑی ایک مرتبہ شیر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ واقعی جنگل کے سب سے طاقتور اور مضبوط جانور ہیں اور جنگل کے بادشاہ ہیں۔ تو شیر نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں ہی سب سے طاقتور ہوں اور میں ہی جنگل کا بادشاہ ہوں، تو میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ لومڑی نے ان سے کہا کہ نہیں، ایک اور بھی ہے، آپ سے بھی طاقتور ہے۔ اب شیر نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کون ہے جو مجھ سے بھی طاقتور ہے؟ تو لومڑی نے کہا کہ چلو میں اگلے ماہ بتاؤں گی کہ وہ کون ہے۔ اب لومڑی تو چلی گئی اور شیر یہی سوچتا رہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو مجھ سے بھی طاقتور ہو اور میں جنگل کا بادشاہ ہو کر میں اس کو نہ پہچانتا ہوں۔ اب ایک مہینہ اسی سوچ اور فکر میں گزری کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اگلے ماہ جب لومڑی آئی تو شیر نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو مجھ سے بھی طاقتور ہے اور مجھ سے بھی مضبوط ہے؟ تو لومڑی نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا میں اگلے ماہ بتا دوں گی، ابھی نہیں بتا سکتی، اگلے ماہ بتا دوں گی۔ لیکن یہ پچھلا مہینہ شیر پہ ایسا گزرا کہ شیر پہ گھبراہٹ اور خوف کے آثار تھے۔ اب جب لومڑی آئی تو پھر اس نے دوبارہ بھی جواب نہیں دیا اور وہ چلی گئی اور انہوں نے اگلے ماہ کا وعدہ کیا۔ جب اگلے ماہ واپس آئی لومڑی تو شیر نے پھر پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو لومڑی نے کہا کہ میں اگلے ماہ بتاؤں گی۔ اور اس وقت شیر کی حالت ایسی تھی کہ وہ خوف، گھبراہٹ اور فکر اور سوچنے کی وجہ سے اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ اپنی حرکت پہ بھی قادر نہیں تھے، وہ اپنی حرکت بھی نہیں کر سک رہے تھے۔ تو شیر نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جو مجھے اس حال تک پہنچایا اس نے 2 مہینے کے اندر۔ میں خوف، گھبراہٹ اور سوچنے میں اتنا مصروف ہوں کہ مجھ سے کوئی اور کام نہیں ہو رہا۔ تو لومڑی نے کہا کہ وہ تو اور کوئی نہیں، وہ تو خوف اور گھبراہٹ ہے جو آپ کو کہے جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی، خوف اور گھبراہٹ کی کوئی علاج نہیں ہوتی، اس کو دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ کل کا فکر مت کیجیے کہ کل کیا ہوگا میرے ساتھ اور کل کا دن کیسے گزرے گا، کیونکہ کل کے فکر کا درد وہ آج کی خوشی بھی آپ نے ساتھ لے جاتی ہیں۔ آج جو خوشی ملی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کل کا فکر نہ کیجیے، جو مل رہا ہے اس پر شکر کریں، جو نہیں ملا اس پر صبر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے لیا اس پر بھی صبر کریں، اس کی بھی فکر چھوڑ دیں۔ اپنے سے کم تر لوگوں کو سوچیں اور دنیا میں اپنے سے کم تر لوگوں کو سوچیں، اور دین میں اپنے سے بڑے کو سوچیں کہ یہ مجھے دین میں سب سے آگے نکل گیا۔ ہمیں یہی غم جو ہے اندر سے کھائی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنے کما لیے، فلاں نے یہ گھر بنا لیا، فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ یہ غم اندر سے ہمیں کھائی جا رہی ہے۔ ہمیں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے اور اپنی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی غم، گھبراہٹ یہ لاحق ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے جو احادیث شریف میں دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور ایسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نماز کے ذریعے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اور ذکر کے ذریعے سے خوف اور گھبراہٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ جو اللہ کی کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ انسان کی مشکل یہ ہے کہ جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہو رہا ہے،
اور جہاں پہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو کہتے اس کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی گھبراہٹ نصیب فرمائے. دنیا کی فکر، دنیا کا خوف، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.